السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الانعام آیت 32، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ الانعام آیت 32۔ اور دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ پھر فرمایا دوسری سورہ الکاف آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ پھر فرمایا سورہ العنکبوت آیت 64 میں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہو الحیوان لو کانوا یعلمون۔ سورہ عنکبوت آیت 64۔ اور اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ پھر فرمایا سورہ الحدید آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ یہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں، میں آپ دنیا کی تمام جتنی بھی چیزیں ہمارے ملتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں مال سے، دولت سے، حکومت سے، اقتدار سے، اولاد سے، شوہروں سے۔ یہ تمام چیزیں انسان کی کمزوری رکھی گئی ہیں، ہوں گی، لیکن کیا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مومن کا یہاں ڈفرنس آ جاتا ہے۔ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور بالخصوص جو مومنین نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یا ایمان تو لائے ہیں لیکن دل ان کا زیادہ دنیا میں ہے۔ آج کل بالعموم دنیا پوری مادی دنیا ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، پیسہ، دولت، اقتدار۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جھوٹ، بے ایمانی، فراق، یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم دیکھیں ذرا اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے کلچر میں، اپنے لوگوں میں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بہن بھائی جو آپس میں ہم ہوتے ہیں، ہماری جو آپس میں اختلاف رائے، لڑائیاں، ناراضگی کس بات پر ہوتی ہیں؟ مال و دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہ دنیا میں اس میں کشش ہے، اٹریکشن ہے، رکھی گئی ہے اسی لیے۔ لیکن نہیں، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، راستہ بتایا گیا ہے کہ ہم اگر کوئی بھی لفظ منہ سے نکالتے ہیں، کوئی پیسے کماتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں ایکٹ کرتے ہیں، زندہ تو رہنا ہے نا جب تک اس مالک نے ہمیں رکھنا ہے۔ لکھائی، پڑھائی، شادی، بیاہ، سب کچھ دنیا میں رہ کے کرنا ہے۔ آیا مومن یہ دیکھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں
اس پر میرا مالک راضی ہے یا نہیں ہے. میرے جو آقا ہیں جن کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، انہیں کیا پسند تھا. تو مومن کی یہ شان ہے کہ مومن اپنے نفس کو نکال دیتا ہے. وہ اپنی پسند، اپنے خاندان کی پسند، کہ میرے چاہنے والے، میرے ویورز، میرے ملنے والے، میرے ریلیٹیوز، دوست، احباب، بیوی، بچے، خاندان، یہ تمام لوگ ہیں، اپنی اپنی جگہ ہیں. ان کی محبتیں، ان کی چوائس، ان میں مقبول ہونا، ان میں جانا، یہ ہے. لیکن دی فرسٹ پرائرٹی کس کی ہوگی؟ دی موسٹ امپورٹنٹ کیا ہوگا؟ دی موسٹ ویلیوبل کیا ہے؟ ریکوائرمنٹ ہماری کیا ہے؟ کامیابی ہماری کس میں ہے؟ ایک چیز میں، کہ اس چیز میں جو میں نے کیا ہے، میں جو کھا رہا ہوں، جو دے رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، کو جو بھی میرا زندگی کا ایکٹ عمل ہے، یہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے. دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں. ایک ایک لمحہ اس کی امانت ہے. جو کام میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں، یہ اس کی امانت ہے. اس کا حساب ہوگا. آیا اس میں وہ مالک میرا راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے؟ اگر یہ دونوں راضی ہیں تو ساری دنیا میری مخالف ہے، آپ کامیاب ہو گئے. اور ساری دنیا ہماری چاہنے والی ہو، ساری دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے ہم کہہ دیں، لوگ کہتے ہیں بڑے کامیاب ہیں جی، آپ نے بڑے پلازے بنا لیے، آپ الیکشن میں کامیاب ہو گئے، آپ کو حکومت مل گئی، آپ کے بچے اتنے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، مگر اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے، وہ ناکام ہے. وہ سارا بینگ ٹائم اس دنیا میں، جب تک یہ حلق میں سانس ہے، 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 ہیں، 40 ہیں، امید ہے. یقین کسی کے پاس نہیں ہے، گارنٹی کسی کے نہیں ہے. آج ہیں تو کل نہیں ہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں ہیں. ضرور بالضرور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. پلٹ کے آج تک کوئی نہیں آیا. تو لوگ تو کہیں گے نا، لوگوں کو راضی نہیں کرنا. اللہ اس کے رسول کی رضا پہلے ہے. تو وہ اپنے دل میں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، مگر اپنے دل میں محبت اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے، محبت آخرت کی ہوتی ہے، محبت قبر کی ہوتی ہے، محبت اس ذات کے لیے ہوتی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے. دنیاوی محبت میں بعد میں آتے ہیں، یہ سیکنڈری ہیں، اس کے بعد کی ہیں، ہماری ضروریات کے مطابق ہیں. جیسے ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے اس کو یوز کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، 4-6 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے وہ کھانا استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ تو نہیں ہوتے. ہم سوتے ہیں اپنے کمرے میں جا کر، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 8 گھنٹے نیند کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے استعمال کے لیے ہیں، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں ہاتھ، پاؤں، کان، ناک دیے ہیں، یہ اس وقت ہمارے تابع ہیں، لیکن ہمارے ہیں نہیں، اس کے مالک نہیں ہیں. مالک وہ ہے. یہ کل قیامت کے روز ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر ان سے ہم نے کوئی اچھا کام لیا جو ہمارے حق میں ہوگا، اگر ہم نے اس سے کوئی زیادتی کی، ظلم کیا، برائی کی، تو یہ ہمارے اگینسٹ میں ہوں گے. وہاں کوئی پٹ نہیں ہوگا، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں کوئی ضمانت کا معاملہ نہیں ہے، وہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا. سارے ذات گواہ دیں گے، گواہی خود ہوگی، زبان تو بند ہوگی نا. یہاں ہم چلا لیتے ہیں نفس کے بہانے میں آ کر، شیطان کے دنیا والوں میں آتے ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا کبھی نہیں ہوگا. مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنی پسند کو پس پردہ کر دیا، اپنے مالک کی پسند کو رکھا. اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، ان کی تعلیمات یہی ہیں، اور آج کے علماء کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب کے لیے بینگ اے مومن، ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، ہم میں سے ہر ایک اپنی سلطنت میں، بیوی، بچے، اپنے جو گھر میں آپ کے ماتحت ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک ایک چیز کا اس سے حساب لیا جائے گا. لیکن جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی پسند کو مقدم رکھا، وہ کامیاب ہوں گے. اور جنہوں نے اپنی پسند کو، اپنے نفس کی پسند کو، یہ نفس کبھی بھرتا نہیں ہے کہ دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہیں گے ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں، ہمارے اتنے ملنے والے ہیں، فلانے یہ ساری گفتگو ہوتی رہتی ہیں. اس کا ہماری آخرت سے تعلق نہیں ہے. آخرت سے ہماری کامیابی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کیا ہے. میری آپ کی کامیابی تھوڑی دیر کے سمجھتے ہیں، میں نے اتنا پیسہ بنا لیا، درست ہے، اعلیٰ مکان بنا لیا، درست ہے، گاڑی اچھی ہے، کھانا پینا، یہ سارا کچھ ہو گیا. کتنے عرصے کے لیے ہے یہ؟ 50 60 70 سال کے لیے، 80 سال کے لیے. معلوم وہ بھی یقین نہیں ہے
لیکن اس کے بعد جب ہمیں لوٹ کے جانا ہے اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں گیا، اس کے وارث کچھ اور ہوں گے۔ ہماری وراثت کیا ہے؟ جو اس کی بارگاہ میں نیک کام ہم نے کیے ہیں، اس کا ہمارا حساب ہوگا، ایک ایک پینی کا، ایک ایک ڈالر کا حساب ہوگا، ایک ایک گھنٹے کا حساب ہوگا، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ جو کچھ ہم نے کمایا، کھایا، دیا، اس سب کا حساب ہونا ہے۔ مگر کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی۔ اور اس ساری برائی کی جڑ کیا ہوتے ہیں؟ حب دنیا، کہ دنیا کی محبت آ جاتی ہے، میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، ساری امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن نہ، مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا سے دور ہو جاتا ہے، دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اپنے اندر آباد نہیں کرتا۔ ایک شعر ہے کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان کے آفاق اس میں گم ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات جو ہے، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اور دنیا کی جو محبت ہے، اس میں انسان کھو جاتا ہے، ہنستا کھیلتا کھایا پیا ہو گیا۔ لیکن مومن ایسا نہیں کرتا۔ مومن کے اندر وہ ساری کائنات ہوتی ہے، وہ اندر رہتی ہے مگر وہ اس میں نہیں رہتا۔ اس کا دل، اس کا رشتہ ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے لیے جیتے ہیں، اپنے مالک کے لیے مرتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ جان لو، سورہ حدید فرمایا کہ جان لو، خبردار کیا کہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اور اپنے ایک دوسرے پہ فخر ہے، اور یہ مال کا، اور یہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر اللہ کو، یہ اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر وہ ذات ہے۔ جتنا انسان پستی میں آئے گا، جتنا انسان جھکے گا، عاجزی میں، انکساری میں آئے گا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور عاجز انسان ہمیشہ اللہ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، اس کی شان اور ہوتی ہے۔ مگر جو اکڑتا ہے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا حدیث پاک میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، یعنی قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضور کے الفاظ سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں۔ جنبش رسالت سے نکل لفظ حرف آخر ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور آج کل کی یوٹیوب کی، انٹرنیٹ کی دنیا میں، کہ دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کا تخت و چاچ، مال و دولت، یہ ساری شہنشاہیت، یہ حکومت، سارا کچھ ہے۔ کافر اس میں، اس کے لیے جنت کا ہے، ہر چیز ہے۔ پیسے سے ہی ہوتا نا سارا کچھ، لیکن نہیں، مومن کے لیے ایک طرح کا قید خانہ ہے، وہ اس میں خوش نہیں ہوتا۔ اس کی خوشی کس میں ہوتی ہے؟ کہ میں اپنی ضروری کام کا آج تو کرنا ہے نا، کرنے کے بعد میں اپنی مالک کی بارگاہ میں قیام کروں، رکوع کروں، سجود کروں، اور جو دنیا کماؤں بھی ان صدقہ خیرات کروں۔ ہمیں مال و دولت جمع کرنا حکم نہیں دیا کیا۔ مال کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، یہ قارون، فرعون اور شداد کا ان کے طریقہ کار ہے۔ اور مال کو اس کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کل انبیاء، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کا خاصہ ہے۔ کل اولیاء صالحین کے دیکھ لیں آپ، پوری تاریخ میں اور آج بھی ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت ہوتی ہے، ایک ان کے یہاں کھانا ہوتا ہے۔ جو مال آتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہمارے خلفاء راشدین کی مثال ہے، اہل بیت اطہار کی ہے۔ کل جو ہمارے اقوال ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارے جو اولیاء اور صالحین ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے لیے، پھر ہمارے حضور کی ذات اقدس جو پوری کائنات کے نمونہ ہے، ان جیسا عظیم ہستی نہ اللہ نے پیدا کی ہے، نہ آئندہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کی پوری زندگی کی ہمارے لیے ہے، ہمیں کسی اور کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور نے اپنے آخری 6-7 دینار بھی اس صدقے کے لیے قربان کر دیے۔ وصال مبارک کے وقت حضرت عائشہ فرمایا ام المومنین سے کہ عائشہ، وہ صدقے کے جو 7 دینار تیرے پاس پڑے ہیں، درہم یا دینار، ان کو خیرات کر دو۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے جو گھر تھے 9 یا 11، ان میں بعض کا 2 ہفتے 3 ہفتے پورا مہینہ گزرتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجوروں اور پانی سے گزارا ہوتا۔ غربت نہیں تھی، مال آتا تقسیم کر جاتے۔ حضور نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ اگر حضور دنیا کو پسند کرتے
تو دنیا کے ہر کونے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں سونے کا محل ہوتا، مگر نہیں، ساری کائنات خزانے میرے حضور کے ہاتھ میں ہیں، مگر نہیں، انہوں نے پسند آخرت کو کیا۔ ہماری تعلیم کے لیے 2 3 دن کے فاقے نکالے، پتھر باندھے، ایک حجرے میں قیام کیا، تعلیم تھی ہمارے لیے، اس لیے کہ جو دنیا ایک ٹیمپریری ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے محبت نہ کرو، اس میں رہو، اس کو اپنے اندر آباد نہ کرو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی لائف ہے، حضرت عثمان غنی کی ہے، عمر فاروق کی ہے، صدیق اکبر کی ہے، سیدہ کائنات کی ہے، حضور کے صاحبزادیوں کی ہے، ازواج مطہرات کی ہے، ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ جب حضور کے نکاح میں آئیں تو اس وقت کو بلینرز تھیں، لیکن جو مالا خرچ کیا، جو کرتے گئے سارا بانٹ دیا۔ کیوں؟ ان کے لیے آخرت ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ جتنا میں ہم یہ واعظ و نصیحتیں ہیں، جو قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، احادیث ہے، سارا یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ بار بار ریپیٹ کرائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے ساتھ 2 دشمن ہیں، ہمارے نفس اور شیطان، یہ ہمیں دنیا کی طرف ابارتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر آ جائے، تو ہم سامنے دیکھ جو رہے ہیں نا، لیکن یہ بار بار ریمائنڈ کرایا جاتا ہے کہ نہیں، دنیا کو آپ نے تھوڑی دیر کے یوز کرنا ہے۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، گاڑی میں، جہاز میں ٹکٹ لیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے مکان بھی لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں سارا۔ آپ ایمانداری سے تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں، جس مکان میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے دنیا آئی چلی گئی۔ ہم ساتھ نہیں جائیں گے، ساتھ ہمارا وہ جگہ ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی ہے، کہاں ہوگی۔ وہ ایک، اس میں نہ ونڈو ہے، نہ اس میں کوئی ڈور ہے، نہ ہیٹ ہے، نہ اے سی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ گڑا سا ہوتا ہے 5-6 فٹ کا، اس ٹائم جا کے آنسوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے اس میں پھینک آتے ہیں، یہ سارے گھڑیاں، کپڑے سب اتار لیتے ہیں۔ ایک سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے جس سے ہم کفن کہتے ہیں۔ اوقات ہماری پوری یہ ہے، اور کبھی کبھی کوئی ان کو پتہ کرنا جاتا بھی نہیں جاتا، وہاں مٹی ہے۔ وہ ہمارے پاس آج تو سارا کچھ ہے نا، یہ ہے وہ ہے دنیا کی، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے ہے، ہمیشہ گھر وہ ہے۔ وہ جو گڑھا ہے قبر کا، حضور نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، وہ اس کے لیے جنت سے، اس کے ساتھ نا جنت سے اٹیچ کیا جاتا ہے، ایکسٹینشن کی جاتی ہے اس کے لیے، وہ ہمیشہ رہے گا اس کے اندر، ملین آف ایئر رہے گا۔ لیکن کافر، دنیا میں سب کچھ اس نے کیا، دنیا کی تمام دولت اس کے پاس تھی، تمام فیسلٹیز تھیں، نام تھا، دولت، سب کچھ کرنے کے باوجود بلا آگے کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں، ہم تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن جو ایمان والا ہے، گنہگار سے گنہگار ہو، اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا کوئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس لیے بار بار سکھائی گئی ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اور آخرت میں بھی ہے، اور آخرت ہمارا اصل ٹھکانہ ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں۔ تو دنیا سے جو بے رغبتی ہے، یہ مومن کے لیے ہوتی ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب والدین کریں گے، پیرنٹس، میں ان سے مخاطب ہوں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے وہ۔ جب بچہ آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے، اس کو جب دودھ پلاتی ہے ماں، اس کو جو ڈوری لاتی ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت سناتی ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ بچہ جب آپ کا 7 سال تک کی عمر کا ہو نا، اس عرصے میں آپ اس کے اپنے غلام بن کر اس کی ہر بات سنیں۔ جب 7 سے 14 برس کا ہو تو اس کو غلام بنا کے رکھیں، اس کو سکھائیں دین، آخرت، دعائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، تاکہ وہ اس کے مضبوط ہو۔ اور پھر 14 سے 21 سال بعد تک عمر کا حصہ اس کا اپنا مشیر رکھیں، جس طرح ایڈوائزر ہوتا ہے، اب وہ ڈسیزن میکر ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے، پیرنٹس سے، اور پیرنٹس خود بھی کریں اور اپنے بچوں کے لیے، وگرنہ ہم پچھتائیں گے۔ وقت ماضی گزر گیا، آنے والے کا بھروسہ نہیں ہے کیا ہے۔ تو جو ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے 12-14 سال کا، وہ آن ڈسیزن کرتا ہے، پھر اس کے بعد پریشانی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیزیں ہم خود سیکھیں بھی، اور تھوڑے پیسوں میں حلال کی کمائی میں گزارا کریں، لیکن دنیا سے محبت نہ کریں۔ دوسرا کیا کر رہے ہیں ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ہماری آج کل کی جو ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، انہیں موضوع دوسرا بندہ ہوتا ہے، نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی ذات کے بارے میں، تم نے کہاں تھا، تمہیں بھیجا گیا دنیا میں کے لیے۔ ہمارا کھانا پینا اٹھنا پڑنا ساری جگہ حساب ہم نے دینا ہے، تنہائی میں، بیوی بچے ماں باپ، کوئی اس ٹائم پہلے راؤنڈ میں ساتھ نہیں دے گا،
لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں تو رہیں مگر دنیا کا اپنے اندر آباد نہ کریں، اس سے دور رہیں۔ جو اللہ نے دیا اس پر شکر گزار ہیں، اور جو نہیں ہوا اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ دے، مگر حسد نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن نہ کریں۔ ہاں کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو نیکی کے کاموں میں، اس میں میری اور آپ کے سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اور جو بھی کو سنے ان کو ایسا دل دے جس میں دنیا کی محبت نہ ہو، محبت ہو تو فقط مولا کی ہو، اس کے رسول کی ہو، آخرت کی ہو، قبر کی ہو، اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نہ قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔